بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مطالعہ قرآن حکیم جماعت ہشتم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 8 سورۃ الفرقان۔ تو 3 چیزیں ہم پڑھیں گے بنیادی طور پر: سورت کا نام، سورت سے متعلق بنیادی معلومات اور بنیادی مضامین۔ اگر بنیادی مضامین ہمارے ذہن میں ہوں تو اس کے متعلق جتنی آیات ہے اس کا ترجمہ اچھی طرح ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ تو پہلی چیز سورۃ الفرقان۔ فرقان کے معنی ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ یہ قرآن حکیم کا ایک اور نام بھی ہے، کیونکہ قرآن حکیم حق اور باطل یعنی اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرتا ہے۔ اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الفرقان ہے۔ اچھا، دوسری چیز سورت سے متعلق بنیادی معلومات۔ تو پہلی چیز ہے ترتیب نزولی، 42 نمبر سورت ہے۔ قرآنی ترتیب، قرآنی جو ہمارے پاس مصحف ہے، قرآن مجید ہے، اس کو ہم مصحفی ترتیب بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ 25 نمبر سورت ہے۔ آیات کی تعداد 77 ہے اور اس کے اندر 6 رکوعات ہیں، اور یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سورت مکی کہلاتی ہے۔ اس کو ذہن میں رکھے کہ مکی اور مدنی سورتوں کا تعارف، تو مکی صورت وہ کہلاتی ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہوں، اور مدنی صورت وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوں۔ یہ اس کی تعریف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی صورت ہجرت کے بعد مکہ مکرمہ میں نازل ہو، وہ تب بھی مدنی صورت کہلائے گی، اس لیے کہ وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اب آتے ہیں سورۃ الفرقان کے متعلق اس کے بنیادی مضامین۔ اس کا عنوان ہے موضوعات، یعنی اس صورت میں ہم بنیادی مضامین جو پڑھیں گے اور اس کے متعلق جو آیات ہے وہ ترجمہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت۔ اس صورت میں پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کا بیان ہے۔ دوسرا نمبر ہے رسول کی شان عبدیت، کیونکہ کفار کا یہ عقیدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ کیوں نہیں، کہ ہمارے پاس کوئی فرشتہ آتا تو ہم ان کی بات مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان عبدیت یعنی بندگی کی شان بتا دی ہے، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، عام بندوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں۔ تو اگر آپ انسان ہو تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے انسان کو رسول بنا کر بھیجا۔ اس لیے کفار کا یہ اعتراض کہ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے، یہ اعتراض بیجا ہے۔ تیسری چیز قرآن کی حقانیت۔ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، حق اور سچ کتاب ہے، اور اس کی حقانیت کے کچھ دلائل ہے۔ انشاءاللہ آج ہم سورت کے اندر جو ہم ترجمہ پڑھیں گے تو یہ عنوانات ہمارے ذہن میں اچھی طرح آ جائیں گے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر جھوٹے خداؤں کی بے بسی اور لاچارگی۔ کفار مکہ بہت سارے بتوں کو پوجتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کے اندر اس کی لاچارگی، بے بسی کو بتا دیا ہے کہ وہ چیزیں جو کچھ نہیں کر سکتی، اپنے اوپر سے ایک مکی تک نہیں ہٹا سکتی، وہ آپ کے کیا کام آئے گی، جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت جو تمام جہانوں کے رب اور پورے کائنات کے رب ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی بیان ہے۔ پانچواں نقطہ ہے قرآن حکیم اور انبیاء کرام پر مشرکین کے اعتراضات۔ تو اس طرح ابھی میں نے تھوڑا سا اشارہ دیا کہ کفار مکہ کے بہت سارے اعتراضات تھے کہ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے، اس میں ایک اعتراض یہ بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مدلل جوابات دیے ہیں۔ چھٹے نمبر پر ظالموں کی حسرت، کہ قیامت کے دن یہ جو ظالم لوگ ہیں یہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم اچھے لوگوں کے ساتھ رہتے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہتے تو ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، اور وہ خوف کے مارے اور بے بسی کے مارے اپنے جو ہیں حسرت کا اظہار کریں گے۔ اسی طرح 7ویں نمبر پر نافرمان قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ یہ ایک عام عنوان ہے قرآن حکیم میں۔ ہر صورت کے اندر جتنی بھی مکی صورت ہے سب میں نافرمان قوموں کا تذکرہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کئی اقوام کو نیست و نابود کر دیا ہے اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نافرمان تھے۔
تو ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، رسول کی اطاعت کریں گے، اس کے طریقوں پر چلیں گے تو دنیا جہاں کی کامیابی، اور اگر ہم اسی روش پہ چلیں گے جو پچھلے قوموں کے اندر ان کا طریقہ کار تھا، تو ہمارا جو انجام ہوگا ان سے بالکل بدلا ہوا نہیں ہوگا، بلکہ اسی طرح ہمارے اوپر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ تو عنوان رکھ دیا ہے نافرمان قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ آٹھواں جو عنوان ہے رحمان کے برگزیدہ بندوں کی صفات، سب سے اہم عنوان ہے، اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے اندر ہم 14 صفات پڑھیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو عباد الرحمن یعنی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے کہلاتے ہیں، تو ان کی کچھ صفات ہیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ابھی تک جتنے عنوانات ہم نے پڑھے، ان تمام عنوانات سے متعلق ہم انشاءاللہ سورت کے اندر ہم ترجمہ پڑھیں گے، تو ترجمے سے ہم اس کو کمپیئر کریں گے تو اچھی طرح ہماری سمجھ میں انشاءاللہ ترجمہ بھی آئے گا اور یہ باتیں بھی دوبارہ سمجھ میں آ جائیں گی۔ اب آتے ہیں آخری چیز، آپ انشاءاللہ آپ کے پاس کتاب سامنے ہوگی تو اس کے اندر آپ کھولے سبق نمبر 8 سورۃ الفرقان، اور یہ جو عبارت ہیں یہ پچھلے جتنے عنوانات ہیں اس کا تعلق اسی تعارف سے ہیں۔ تعارف کو اچھی طرح پڑھیں گے تو انشاءاللہ ترجمے میں آسانی ہوگی۔ چلے آج یہاں تک رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم و ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔